بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، آج میں جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین سورہ جسے ہم سورہ کوثر کہتے ہیں، یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ کا وظیفہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ یہ خاص عمل ہمارے ایک بھائی نے کیا اور انہوں نے یہ وظیفہ ہمیں صدقہ جاریہ کی نیت سے ہمیں یہ وظیفہ بتایا کہ یہ خاص عمل کر کے ان کا ایک بہت بڑا مالی مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا، اور یہ وظیفہ ہمیں بتایا۔ یہ خاص عمل ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کو بتائیں جو کسی بھی مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، جن کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہو رہا، کوئی بھی بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو وہ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ صرف 3 دن کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ 3 دن یہ عمل کرنے سے ان کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ ہمارے ان بھائی نے یہ بتایا کہ میرے کپڑے کا کاروبار میں نے شروع کیا ہوا تھا، میرے کپڑوں کا کاروبار تھا جو میں نے شروع کیا ہوا تھا، لیکن شروع میں میری جو دکان تھی اس میں گاہک نہیں آ رہے تھے، اور میں نے جتنا پیسہ لگایا ہوا تھا اس حساب سے مجھے آمدنی جو تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ تو پھر مجھے کسی نے سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا کہ سورہ کوثر کا یہ عمل صرف 3 دن کرنا ہے۔ ان ہمارے بھائی نے جیسے ہی انہیں بتایا کہ انہوں نے ویسے ہی سورہ کوثر کا 3 دن یہ عمل کیا، تو اللہ پاک نے اس سورہ کوثر کو پڑھنے کی بدولت سے صرف 3 دن کے اندر ان کا جو کاروبار تھا اس میں اتنی زیادہ ترقی ہونا شروع ہو گئی، گاہک جو تھے وہ وافر مقدار میں آنا شروع ہو گئے، اور ان کی جو آمدنی تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے ان کو اتنا مال و دولت دیا کہ انہوں نے اپنے اس کاروبار سے کمائی ہوئی جو رقم تھی 50 لاکھ روپے کے وہ مالک بن گئے، اور انہوں نے اس اپنے کاروبار سے جو رقم کمائی تھی، محترم ناظرین، جو 50 لاکھ کی جو آمدنی انہوں نے کمائی تھی اس کا انہوں نے اپنا گھر جو تھا وہ خرید لیا۔ تو یہ خاص عمل کرنے سے ہمارے ان بھائی کا اپنا جو ایک مسئلہ جو تھا مالی مسئلہ، اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تو یہ وظیفہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس خاص عمل کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ عمل کر کے آپ کے بھی جو مالی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، سورہ کوثر جو ہے یہ اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ نے صرف میری ہی بات کرنی ہے، مجھے ہی سے دعا مانگنی ہے، جب بھی کسی بھی مشکل میں ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے محترم ناظرین کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو قرآن مجید کی اس مختصر ترین سورہ کی تلاوت کریں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس طرح اس سورہ کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے دشمنوں سے جو حفاظت ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اگر آپ غربت کا شکار ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے سے دولت کی جو بھی وسائل ہیں وہ کھل جائیں گے، دولت کی جو وسائل ہیں وہ کھل جائیں گے، آپ کو نامعلوم ذرائع سے دولت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ بس اللہ سے دعا کریں اور وہ سب سے زیادہ سخی کرنے والا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار جو رحمتیں ہیں، اگر کوئی شخص 11 جمعے تک یعنی ہر جمعہ 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک 11 جمعوں کے اندر
اس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جس شخص کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، یعنی یا اس کی اولاد ہوتی ہو وہ زندہ نہ بچتی ہو، تو اگر وہ شخص 41 دن تک روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کو صاحب اولاد سے نوازتے ہیں، اس شخص کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کسی اپنے مالک کے سامان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، کسی کو خطرہ ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ چوری نہ ہو، کوئی اس کو چور جو ہے وہ چرا نہ لے، تو اپنی چیز کی حفاظت میں رکھنا چاہتے ہو تو اسے چاہیے کہ اس چیز پر 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ کر دم کر دے، پھونک مار دے۔ انشاءاللہ تعالی وہ جو چیز ہے وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائے گی۔ تو عمل جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جو ہمارے بھائی نے ہمیں بتایا۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے، یعنی سورہ کوثر کا یہ عمل آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ تینوں دن آپ نے وظیفہ 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے یہ 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے پوری 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 129 دفعہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ جب سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے یا سمیع، اللہ پاک کا یہ نام یا سمیع کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے 3 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے 100 مرتبہ آپ نے یا سمیع پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 129 مرتبہ 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کے بارگاہ میں آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی اور انکساری سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، سارے وظیفے کے دوران آپ کا جو مقصد ہے، جس پریشانی کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کا تصور آپ کے ذہن میں لازمی ہونا چاہیے، اور پورا یقین رکھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی مالی مسئلہ ہوگا، جس بھی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ عمل کرو گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا۔ تو تینوں دن آپ نے 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسے ہی عمل کرنا ہے، یعنی پہلے اب اول آخر 3 مرتبہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد اول اور آخر 100 مرتبہ یا سمیع اللہ پاک کا نام اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھ لیجئے، اور درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ نے صرف 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی مالی پریشانی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ وظیفہ کر لیں، آپ کی قسمت ہے وہ بدل جائے گی۔ یہ خاص وظیفہ آپ خود بھی کریں، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ، ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان تک بھی لازمی شیئر کیجئے، تاکہ وہ بھی اس خاص عمل کو کریں اور اس وظیفے کو کر کے بھی فیض یاب ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو بے عیب اور نیک صالحہ اولاد سے نوازے، اور ہمارے جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔